اگر میں اور آپ جاننا چاہیں حیا کا معنی کیا ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، بھلے کاموں پر ابھارتی ہے، اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، اور برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہی تو پورا دین ہے۔ نیک کام کرو، برائی سے رک جاؤ، یہی پورا دین ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایمان کے 73 درجے ہیں، 73 درجات ہیں ایمان کی۔ سب سے پہلا درجہ افضلها لا الہ الا اللہ، پہلا درجہ لا الہ الا اللہ کا، اور سب سے آخری درجہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، آخری درجہ ایمان کا، آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک چیز کا ذکر کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، الگ سے اللہ کے نبی نے اس کو ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس انسان کے پاس حیا نہ ہو وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے حیا کی یہ صفت بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، حیا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، دو طرح کی ہوتی ہے حیا۔ ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے ایمانی حیا۔ کسے کہتے ہیں فطری حیا، ایمانی حیا؟ فطری حیا کہتے ہیں جو انسان کے فطرت میں شامل ہو، یعنی میں اور آپ اپنے بدن کو ڈھکتے ہیں، حیا ہے، اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، تن کو چھپاتے ہیں، حیا ہے یہ۔ اور یہی حیا انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ انسان اگر حیا نہ کرے، بدن کو نہ چھپائے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس لیے کہ حیوان بھی پردہ نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا ہے۔ ایک ہے فطری حیا اور دوسری ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان گناہ کے کام سے بچ جائے، یہ ایمانی حیا ہے۔ ایک باحیا انسان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ سے شرم آتی ہے نماز چھوڑنے میں۔ ایک باحیا انسان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اسے شرم آتی ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں غیر اللہ کا سجدہ کروں، یہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی کبھی ایک باحیا انسان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، ایک باحیا انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ایمانی حیا ہے۔ تو حیا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری حیا اور ایک ایمانی حیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حیا کی صفت کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، شرم و حیا کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، ایک بات کافی ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان اللہ حی کریم یحب الحیا والستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی حیا اتنی ہے، اللہ کی شرم اگر جاننا چاہتے ہو، دیکھو ایک بندہ دنیا سے ہار کر، زندگی کا ستایا ہوا، پریشانیوں میں گھر کر، مشکلات میں گھر کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ اللہ کی حیا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا حیا والا ہے ہمارا۔ حضرات، اس حیا کی صفت کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے انبیاء دنیا میں نہیں آئے، کتنے نہیں آئے، سارے کے سارے انبیاء اس حیا کی صفت سے متصف تھے۔ زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ہر ایک نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں،
حیا کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی ان کی زندگیوں میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، اسراء اور معراج میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے۔ اس رات اللہ نے اللہ کے نبی کو ایک تحفہ دیا تھا۔ کیا تحفہ؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی لے کر لوٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری امت پر 50 نمازیں بڑی سخت گزریں گی، جاؤ اللہ سے ریکویسٹ کرو کم کروا لو۔ اللہ کے نبی گئے، کم کروائے، پھر ملاقات ہوئی، پھر دوبارہ گئے، کم کراتے 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 5 نمازوں پر آ کر رک گئے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی تمہاری امت پر بھاری گزری کی جائے، اللہ سے کم کرائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ استحییت من ربی، کہا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کی ذات بھی اس حیا کی صفت سے متصف۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیا والے کہ جس طرح ایک نوجوان لڑکی، دوشیزہ لڑکی 4 دیواری میں رہ کر حیا کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہمارے نبی حیا والے تھے۔ اور اتنے حیا والے، اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو اس تکلیف کو حیا کی وجہ سے زبان سے ادا بھی نہیں کر پاتے اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں، میرے اور آپ کی ماں، ہم مومنین کی ماں زینب بنت جحش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اب سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے دعوت میں بلایا ہوا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ صحابہ کھا لے کر واپس چلے جائیں جلدی۔ اب صحابہ اکرام گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب تکلیف کو زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں حیا کی وجہ سے۔ آسمان والے نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، اور کہیں ایسا نہ ہو ابھی دسترخوان نہیں لگا ہے، دیگ اتری نہیں ہے، فوراً جا کر بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت میں اللہ کے نبی بلائیں، کھا لیں اور فوراً نکل جائیں، باتوں میں گپ شپ نہ رہیں، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے، اور نبی ہیں کہ تکلیف کو اپنی زبان سے حیا کے مارے بیان نہیں کر پا رہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بولنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تلے جن پاکیزہ ہستیوں نے تربیت پائی تھی، صحابہ اکرام کی جماعت جنہیں ہم کہتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ اس حیا کی صفت سے متصف۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے ازار ہٹی ہوئی ہے تھوڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگے، اللہ کے نبی نے اجازت دی، ابو بکر داخل ہو گئے، آپ کی وہ ازار ویسے ہی ہے۔ پھر عمر بن خطاب نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، وہ ازار ویسے ہی ہے۔ تیسرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے چادر کو درست کر لیا، آپ نے ازار کو ٹھیک کر لیا۔ میرے اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ بیٹھی، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ ابو بکر آئے میرے باپ ہیں، عمر آئے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ 2 صحابی آئے، آپ کی ازار ویسے ہی رہی، آپ نے درست نہیں کیا، لیکن عثمان آئے، آپ نے ازار کو درست کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، اے صدیقہ بنت صدیق، سن لے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہا کہ کیا میں اس انسان سے پردہ نہ کروں، کیا اس انسان سے حیا نہ کروں کہ جس انسان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اتنے حیا والے، اتنے شرم والے صحابی۔